السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں معاش ڈیجیٹل اور میں ہوں حامد چودھری۔ جیسا کہ ناظرین آپ جانتے ہیں، پی ٹی آئی کو اسلام آباد جلسے کے لیے اجازت مل گئی ہے اور سی ڈی اے کی طرف سے تحریری حکم نامہ بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ جلسے کا ٹائم مقرر کیا گیا ہے 4 بجے سے 7 بجے تک۔ جلسے کا مقام ہوگا سنجانی، جو کہ پچھلا جو ترنول کا گراؤنڈ تھا اس سے قدرے بڑا بھی ہے، اور اس میں جو عوام ہے اس کی تعداد ترنول کے مقام سے 10 گنا زیادہ آ سکتی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 300 کنال اراضی ہے وہ، جہاں پہ یہ سنجانی گراؤنڈ ہے، جہاں پہ پی ٹی آئی نے اپنا جلسہ کرنا ہے۔ اور انتظامیہ کی طرف سے بھی اب وہ جو پریشر تھا وہ نظر نہیں آ رہا ہے، اور آج کے پی ہاؤس میں جو اعلیٰ قیادت ہے پی ٹی آئی کی، اس نے بھی اپنی جلسے کے حوالے سے آج ایک تحریری پریس کانفرنس کی ہے انہوں نے، جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ جلسے کا کیا پروگرام ہوگا، کس طریقے سے ہوگا، عوام کیسے آئے گی اور وہاں پہ کیا انتظامات ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو بتاتے چلیں، سیکیورٹی کے حوالے سے انتظام وہ بھی کے پی حکومت نے اور پی ٹی آئی قیادت نے اپنے ذمہ لیا ہے، جس میں وہ سیکیورٹی کے انتظامات بھی خود کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو بتاتے چلیں کہ جو اسلام آباد میں پچھلے کچھ دنوں سے کنٹینرز کی وجہ سے راستے بلاک تھے اور اپنا خارجی اور داخلی راستے بند تھے اسلام آباد کے، وہ بھی تقریباً کھول دیے گئے ہیں اور کنٹینرز بھی ہٹا دیے گئے ہیں وہاں سے، اور عوام کا آنے کا جو سلسلہ ہے وہ بھی غالباً آج سے شروع ہو چکا ہے۔ کچھ قیادت جو ہے کے پی کی، وہ کے پی ہاؤس اسلام آباد بھی پہنچ چکی ہے، اور اسی طرح کارکنان بھی پہنچنا شروع ہو چکے ہیں، اور قیادت بھی روز جو جلسے کی جگہ ہے اس کا وزٹ کر رہی ہے۔ وہاں پہ صفائی ستھرائی کا کام بھی جاری ہے، کیونکہ وہ ایک پرانا ایک سی ڈی اے کی جگہ پڑی ہوئی تھی جو ان کو ملی ہے جلسے کے لیے۔ یہ غالباً وہاں پہ ایک پہلے ہی جلسہ ہے، اس سے پہلے وہاں کوئی ایسا کوئی جلسہ جلوس والا کوئی نہیں تھا، تو اس کے لیے بھی اب جو اس کی پریپریشن ہے، جو اس کا سارا عمل ہے، وہ بھی پی ٹی آئی قیادت نے اپنے ذمے لیا ہے۔ اور اس میں جو اہم بات ہے، پچھلے جو 2 جلسے ملتوی ہوئے ہیں ان کی بنسبت اس بار جو پی ٹی آئی قیادت ہے وہ متحرک نظر آ رہی ہے، اور ان کا متحرک نظر آ رہی ہیں، اور ساتھ میں وہ روز جو ہے جلسہ گاہ کا وزٹ بھی کر رہی ہیں۔ کل بھی 10-12 ایم این ایز کو وہاں ڈیوٹی لگائی گئی، انہوں نے وہاں وزٹ کیا، وہاں کے انتظامات کو دیکھا، آج بھی وہاں وزٹ کیے جا رہے ہیں، اور وہاں پہ اب اسٹیج کے لیے کنٹینرز بھی پہنچ گئے ہیں، اور وہاں پہ جو سیکیورٹی کے لیے جو وہاں پہ وائرز وغیرہ لگانی ہیں وہ بھی وہاں پہنچ چکی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی جو وہاں پہ کام کرنے کا جو ان کا انتظامی امور کے جو سربراہ ہیں وہ بھی وہاں ہر وقت موجود ہیں، اور وہاں پہ کام جاری ہے۔ جیسا کہ ساتھ ہی ہم بات کرتے چلیں کہ ایک حکومت کی طرف سے ایک بل بھی پیش کیا گیا ہے، جو کہ ایک تھوڑی سی تشویشناک خبر ہے پی ٹی آئی کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ اس بل میں یہ ہے کہ اسلام آباد کی حدود میں کوئی بھی جلسہ جلوس انتظامیہ کی اجازت کے بغیر نہیں کیا جائے گا۔ اب اس میں تقریباً 30 سے 40 پوائنٹ ریز کیے گئے ہیں، جس میں بتایا گیا ہے کہ کیا ٹائمنگز کا مینشن کرنی ہوگی جلسے کے لیے، اور ساتھ ہی اس میں جگہ کا تعین جو ہے وہ صحیح کرنا ہوگا، کس جگہ کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، سیکیورٹی کے انتظامات کیا ہوں گے، یہ سب چیزیں اس میں آپ کو بالترتیب لکھ کے دینی ہوں گی تحریری طور پہ اس درخواست میں، اور اس درخواست کو آگے منظور ہونے کے لیے ضلع انتظامیہ 7 دن کا ٹائم ہے۔ 7 دن پہلے آپ کو وہ درخواست دینی ہوگی، 7 دن کے بعد پھر آپ کو اس کا جو انتظامیہ کی طرف سے جو جواب ہوگا وہ ملے گا۔ ساتھ ہی اگر ہم بات کریں قیادت کی، تو قیادت کی طرف سے بھی اس پہ حکمت عملی تیار کی گئی ہے۔ پی ٹی آئی قیادت نے آج، جس میں قائد حزب اختلاف قومی اسمبلی عمر ایوب اور چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گور اور قائد حزب اختلاف سینٹ شبلی فراز نے جو پریس کانفرنس کی ہے، انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ ہمارے پاس اس کا بیک اپ پلان بھی ہے اس بل کا، اور حکومتی جو اپنا وکلاء ہیں ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ جو بل اسمبلی سے منظور کیا گیا ہے وہ بل قانون کے تحت وہ آج شام سے امپلیمنٹ ہو سکتا ہے۔ اور جب پریس کانفرنس کے دوران عمر ایوب صاحب سے اور بیرسٹر گور سے یہ سوال کیا گیا کہ وہ جو آپ نے ان کا بل کا جو ہے امپلیمنٹ ہونے کا طریقہ کار، تو اس کو آپ کیسے کاؤنٹر کریں گے، تو اس پہ بیرسٹر گور کا کہنا یہ تھا کہ ہمارے پاس اس کا لائحہ عمل بھی ہے اور جلسہ ہوگا، ہر صورت ہوگا،
اور ہمارے قافلے جو ہیں وہ آنے کے لیے تیار ہیں، پنجاب سے، سندھ سے، بلوچستان سے، کے پی سے، گلگت سے، کشمیر سے جو ہیں ہمارے قافلے وہ آنے کے لیے تیار ہیں اور کچھ نکل چکے ہیں۔ اور اسی طرح جہاں تک کہا جا رہا ہے کہ جلسے کے مقام کی سیکورٹی جو ہے وہ کے پی حکومت کے ذمہ ہوگی، کے پی حکومت اس کی سیکورٹی کے انتظامات کرے گی۔ اور اسی طرح علی امین گنڈا پور نے بھی جلسے کے حوالے سے بڑے اعلان کیے ہیں۔ اسی طرح اعلیٰ قیادت جو ہے وہ متحرک نظر آ رہی ہے، کارکنان بھی متحرک نظر آ رہا ہے۔ وہ جیسے پہلے ایک بنا ہوا تھا کہ کارکنان نہیں نکل رہا ہے تو اس کا حوالے سے بھی سوال کیے گئے، تو قیادت کا یہی کہنا تھا کہ کارکنان انرجیٹک ہے، کارکنان نکلنے کے لیے تیار ہے، صرف قیادت کے انتظار میں ہے کارکنان۔